سورۃ الجاسیہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے اور تمہاری تخلیق میں، اور جو اس نے پھیلا دیے ہیں زمین میں جاندار، ان میں بھی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو یقین کرے، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور اس میں جو اللہ آسمان سے رزق اتارتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ۔ تو اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بربادی ہے ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار کے لیے۔ وہ سنتا ہے اللہ کی وہ آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر اڑ جاتا ہے ضد پر تکبر کرتے ہوئے جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تو آپ اسے ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ جب ہماری آیات میں سے کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے ذرا کام نہ آ سکے گا، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے وہ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ قرآن ہے ہدایت، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہی ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً سب کچھ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اے نبی آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے ذرا درگزر کریں ان لوگوں سے جو ان اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ بدلہ دے قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق۔ جس کسی نے اچھا کام کیا تو اس کے اپنے ہی بھلے کے لیے کیا، اور جس کسی نے برا کام کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی کتاب، حکومت اور نبوت، اور ہم نے انہیں عطا کی بہت سی پاکیزہ چیزیں، اور انہیں ہم نے تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں عطا کی دین کے معاملے میں واضح ہدایات، اور انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا محض باہم زدہ کے سبب۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ پھر ہم نے آپ کو قائم کر دیا دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر، تو آپ اسی کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، اور یقیناً یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں جبکہ اللہ مددگار ہے متقین کا۔ یہ ہیں آنکھیں کھولنے والی باتیں، لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں۔ جو لوگ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے تو آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ پورا بدلہ دے دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اس کے علم کے باوجود؟ اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دیا اور آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو نہیں ہوتی ان کی کوئی دلیل سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں زندہ کر کے لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی آپ کہیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان
آسمانوں اور زمین کی بادشاہی جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھٹلانے والے بڑے خسارے میں ہوں گے، اور تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی اور ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف۔ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے رہے ہو، یہ ہمارا تیار کردہ اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر حق کے ساتھ گواہی دے گا۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، تو ان کو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں، بہت واضح کامیابی ہوگی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، کیا میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ اللہ پوچھے گا، اور تم نے استکبار کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، ان سے اللہ پوچھے گا، کیا تم میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی تو تم نے استکبار کیا اور تم لوگ مجرم تھے۔ اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔ ہاں، ہم ایک گمان سا تو ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے وہ تمام برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، اور انہیں گھیرے میں لے گی وہی چیز جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کر رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، تو آج انہیں نکالا نہیں جائے گا اس سے، اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں۔ پس کل تعریف اور کل حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔